نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ سامعین کرام، 12واں سپارہ دو سورتوں پر مشتمل ہے، سورہ ہود اور سورہ یوسف۔ سورہ ہود کی صرف 5 آیات 11ویں پارے میں ہیں، بقیہ پوری سورت 12ویں پارہ میں ہے۔ اس صورت میں حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ مذکور ہوا ہے، اس لیے اس صورت کو سورہ ہود کہتے ہیں۔ سورہ ہود کی ابتدا میں قرآن کریم کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ اپنی آیات، معانی اور مضامین کے اعتبار سے واضح کتاب ہے اور اس میں کسی بھی اعتبار سے فساد اور خلل اور تبدیلی نہیں آ سکتی، اور نہ ہی اس میں کوئی تعارض یا کہہ سکتے ہیں کہ متضاد چیزیں آ سکتی ہیں۔ اس کے محکم ہونے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ اس کی تفصیل اور تشریح اس ذات نے کی ہے جو حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ اس کا ہر حکم کسی نہ کسی حکمت پر مبنی ہے اور اسے انسان کے ماضی، حال، مستقبل، اس کی نفسیات، کمزوریوں اور ضروریات کا بخوبی علم ہے۔ کتاب اللہ کی عظمت بیان کرنے کے بعد توحید کی دعوت دی گئی ہے جو عقائد کی بنیاد ہے۔ دعوت توحید کے بعد دلائل توحید کو بیان کیا گیا ہے کہ پوری کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ساری مخلوق کو بتایا گیا ہے کہ ساری مخلوق کو رزق دینے والا اللہ ہی ہے، خواہ وہ مخلوق انسان ہوں یا جنات، چوپائے ہوں یا پرندے، پانی میں رہنے والی مچھلیاں ہوں یا کہ زمین میں رینگنے والے کیڑے مکوڑے۔ آسمان اور زمین کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، لیکن جو لوگ ان دلائل میں غور و فکر نہیں کرتے اور جنہوں نے اپنی آنکھوں پر ضد اور عناد کی پٹی باندھ رکھی ہے، وہ توحید کا بھی انکار کرتے ہیں اور قرآن کو اللہ کا کلام تسلیم کرنے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ ان منکرین کو چیلنج دیا گیا ہے کہ اگر واقعی قرآن انسانی کاوش ہے تو تم بھی اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ منکرین کو 3 بار چیلنج دیا گیا۔ پہلی بار پورے قرآن کی مثال لانے کا چیلنج دیا گیا، دوسری بار قرآن جیسی 10 صورتیں لانے کا، اور تیسری بات سورہ بقرہ میں قرآن کریم جیسی صرف 1 صورت بنا کر لانے کا چیلنج دیا گیا، لیکن تینوں بار وہ اس چیلنج کو قبول کرنے سے عاجز رہے۔ اس صورت میں انسانوں کے 2 گروہوں کا بھی ذکر ہے۔ ایک وہ گروہ جن کی زندگی اور کوشش کا ہدف صرف دنیا ہے، وہ ہر وقت اسی زندگی کو زیادہ سے زیادہ آرام دہ بنانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں اور کبھی بھولے سے بھی انہیں آخرت یاد نہیں آتی۔ دوسرا گروہ ان ہدایت یافتہ لوگوں کا ہے جو دنیا کے لیے بھی تگ و دو کرتے ہیں مگر ان کی کوششوں کا محور آخرت ہے، وہ اخروی زندگی ہی کو سامنے رکھ کر دنیا کی زندگی گزارتے ہیں۔ پہلے گروہ کی مثال اندھوں اور بہروں جیسی ہے، دوسرے گروہ کی مثال عقل مند، بینا اور سننے کی نعمت سے سرفراز لوگوں کی ہے، جو کہ سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں اور اللہ نے ان کو عقل اور بصیرت بھی عطا فرمائی ہے۔ اس صورت کے اندر مشرکین مکہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا، اور دلیل کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن مکے کے لوگ یہ جاننے کے باوجود کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ قرأت جانتے ہیں، نہ ہی کتابت سے آشنا ہیں، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی شاگردی اختیار کی، لیکن اس کے باوجود اتنی صحت، باریکی اور کامل درجہ کی درستگی کے ساتھ ان واقعات کو بیان کرنا وحی کے بغیر کیسے ممکن تھا؟ خود قرآن نے اس نکتے کی طرف متوجہ کرنے کے لیے انبیاء اور رسولوں کے واقعات بیان کرنے کے بعد عام طور پر وحی اور نبوت کا ذکر کیا ہے۔ اس صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مخلص اہل ایمان کے لیے تسلی اور ثابت قدمی کا سامان اور سبق بھی ہے۔
اس لیے یہ واقعات بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استقامت کا حکم دیا گیا ہے، جو کہ حقیقت میں پوری امت کو حکم ہے۔ استقامت ایک ایسا حکم ہے جس کا تعلق عقائد، اقوال، اعمال اور اخلاق سبھی کے ساتھ ہے۔ استقامت کوئی آسان چیز نہیں ہے، بلکہ انتہائی مشکل صفت ہے جو اللہ کے مخصوص بندوں ہی کو حاصل ہوتی ہے۔ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی ان تعلیمات کے مطابق گزاری جائیں جن کے مطابق گزارنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت سے زیادہ سخت آیت کوئی نازل نہیں ہوئی۔ آیت نمبر 112۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ کی داڑھی میں سفیدی آ گئی ہے۔ چند بال انہوں نے سفید دیکھے تو عرض کی کہ سفیدی آ گئی ہے یا رسول اللہ، آپ پر بڑھاپا بہت تیزی سے آ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ہود اور اس جیسی دوسری صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ آپ کا اشارہ سورہ ہود کی اسی آیت کی طرف تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استقامت کا حکم دیا گیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ استقامت کو عین کرامت کا قرار دیا ہے، اور صحیح بات تو یہ ہے کہ استقامت سے بڑی کوئی کرامت نہیں ہے۔ یہاں استقامت کی اہمیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور اس کی اللہ سے دعا کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں بھی تدبر ضروری ہے، جس میں فرعون کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، اور تمہارا پروردگار جب نافرمان بستیوں کو پکڑا کرتا ہے تو اس کی پکڑ اسی طرح کی ہوتی ہے، بے شک دکھ دینے والی اور سخت۔ ان قصوں میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو عذاب آخرت سے ڈرتا ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے تسلی اور صبر و استقامت کے پہلو کو مذکورہ واقعات کے بعد اس صورت کی اختتامی آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کے وہ سب حالات جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں ان کے ذریعے ہم تمہارے دل کو مضبوط رکھتے ہیں، اور ان قصوں میں تمہارے پاس حق آ گیا اور مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔ اس کے بعد سورہ یوسف ہے، مکی سورہ ہے، اس میں 111 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ چونکہ سورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اسے سورہ یوسف کا نام دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں دوسرے انبیاء کرام کے واقعات میں تکرار پایا جاتا ہے، لیکن یہ تکرار کھٹکتا نہیں ہے۔ ہر جگہ نئے الفاظ، نئی تعبیر، کوئی نہ کوئی نیا سبق، نئی عبرت اور نئی نصیحت پائی جاتی ہے۔ یہ واقعات چھوٹے چھوٹے خوبصورت ٹکڑوں کی صورت میں پورے قرآن میں بکھرے ہوئے ہیں، لیکن ان ٹکڑوں کو جوڑنے سے پورا واقعہ سمجھ آ جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں تکرار نہیں ہے، یہ واقعہ اول سے آخر تک پورے کا پورا سورہ یوسف ہی میں بیان کر دیا گیا ہے۔ دوسری صورتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام تو آیا ہے، لیکن ان کے واقعہ کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی کسی دوسری صورتوں میں نہیں آیا۔ اہل علم نے کہا ہے کہ مخالفین نہ تو قرآن کے مکرر قصوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی غیر مکرر قصوں کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو خود قرآن نے احسن القصص قرار دیا ہے۔ احسن القصص کا مطلب ہے خوبصورت قصہ، کیونکہ اس قصے میں جتنی عبرتیں اور نصیحتیں پائی جاتی ہیں وہ شاید ہی کسی دوسرے قصے میں پائی جاتی ہوں۔ جامعیت کے اعتبار سے دیکھیں تو اس میں دین بھی ہے، دنیا بھی، توحید و فقہ بھی ہے، سیرت و سوانح بھی، خوابوں کی تعبیر بھی ہے، اور سیاست و حکومت کے رموز بھی، انسانی نفسیات بھی ہیں، اور معاشی خوشحالی کی تدبیریں بھی، حسن و عشق کی حشر شامانی بھی ہے، اور زہد و تقوی کی دستگیری بھی۔ اس میں انبیاء اور صالحین کا ذکر بھی ہے، اور ملائکہ اور پرندوں کا بھی، جنوں اور انسانوں کا بھی، چوپاؤں اور شیاطین کا بھی، بادشاہوں، تاجروں، عالموں اور جاہلوں کے حالات بھی ہیں۔ تو راہ راست سے ہٹ جانے والی عورتوں کی ہیلا سازی، مکاری اور حیا باختگی بھی ہے۔ پھر اس قصے میں مد و جزر ہے، گمنامی بھی ہے اور شہرت بھی، غربت بھی ہے اور ثروت بھی، عزت بھی ہے اور ذلت بھی، صبر و ثبات بھی ہے اور بندگی شہوت بھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ واقعہ بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو خوبی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس قصہ میں وہ اسی قسم کے حالات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی درپیش تھے جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو درپیش تھے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مخالفین کے حال اور مستقبل کا پورا نقشہ اس میں کھینچ دیا گیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی قریشی بھائیوں نے حسد کیا، قتل کے مشورے کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا، 3 دن تک غار ثور میں روپوش ہونا پڑا، وہاں سے مدینہ ہجرت فرما گئے، وہاں بتدریج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عروج حاصل ہوا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی اسلامی مملکت کے سربراہ بن گئے۔
فتح مکہ ہوا تو قریشی بھائی نادم و شرمندہ ہوئے، انہیں آپ کے سامنے سر جھکانا پڑا۔ اسے حسن اتفاق کہیے یا عہد اور قصد کے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، جاؤ تم آزاد ہو، تم پر کوئی الزام نہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ اس قدر مشہور ہے کہ حقیقی مسلمان گھرانوں کے بچوں کو ازبر یاد ہے، اس لیے اس کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں، البتہ اجمالی طور پر ہم اسے بیان کر کے ان بصائر و عبر کو بیان کرنے پر خصوصی توجہ دیں گے جو اس قصہ سے ہم کو حاصل ہوتی ہیں۔ چونکہ سورہ یوسف 12ویں اور 13ویں دونوں پاروں میں پائی جاتی ہے اور یہ قصہ تسلسل کے ساتھ بیان ہوا ہے، اس لیے ہم اس تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے پہلے پورے قصے کا خلاصہ بیان کرتے ہیں اور پھر عبرتوں اور نصیحتوں کو بیان کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان میں سے غیر معمولی طور پر حسین تھے، ان کی صورت اور سیرت دونوں کے حسن کی وجہ سے والد ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ محبت کی ایک وجہ آپ کا اور آپ کے بھائی بنیامین کا سب سے چھوٹا ہونا بھی تھا، جبکہ دونوں کی والدہ بھی انتقال کر چکی تھی۔ چھوٹے بچے سے محبت انسان کی فطرت ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے سوال کیا گیا کہ آپ کو اپنے بچوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ انہوں نے جواب دیا، چھوٹے سے جب تک کہ وہ بڑا نہ ہو جائے، غائب سے جب تک کہ وہ واپس نہ آ جائے، بیمار سے جب تک کہ وہ تندرست نہ ہو جائے۔ اس محبت کی وجہ سے بھائی حسد میں مبتلا ہو گئے اور وہ اپنے والد کو تفریح کا کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے گئے اور آپ کو کنویں میں گرا دیا۔ وہاں سے قافلہ گزرا، انہوں نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو ڈول میں سے آپ نکل آئے۔ قافلہ والوں نے مصر جا کر بیچ دیا، عزیز مصر نے خرید کر گھر میں رکھ لیا۔ جوان ہوئے تو اس کی بیوی آپ پر فریفتہ ہو گئی، اس نے برائی کی دعوت دی، آپ نے اس کی دعوت ٹھکرا دی۔ عزیز مصر نے بدنامی سے بچنے کے لیے آپ کو جیل میں ڈلوا دیا۔ قید خانہ میں بھی آپ نے دعوت توحید کا سلسلہ جاری رکھا، جس کی وجہ سے قیدی آپ کی عزت کرتے تھے۔ بادشاہ وقت کے خواب کی صحیح تدبیر بتانے کی وجہ سے آپ اس کی نظروں میں جچ گئے، اس نے آپ کو خزانے، تجارت اور مملکت کا خود مختار وزیر بنا دیا۔ مصر اور گرد و پیش میں قید کی وجہ سے آپ کے بھائی غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر آئے۔ ایک دو ملاقاتوں کے بعد آپ نے انہیں بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ پھر آپ کے والدین بھی مصر آ گئے اور یہیں آ کر آباد ہو گئے۔ بقیہ حالات انشاءاللہ 13ویں پارے کے خلاصہ کے اندر بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔